امن کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اب یہ مذاکرات یا امن معاہدہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ لگاتار لبنان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس پر سخت رد عمل دیا ہے ایران نے، اور ایران نے فوری طور پر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا اعلان ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، اور کہا وارننگ دی گئی ہے، خاص کر جو بحری جہاز ہے، جنگی جہاز ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ ابنائے ہرمز کو ایک بار پھر بند کیا جا سکتا ہے اگر اسرائیل اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تو یہ جو امن معاہدہ تھا یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بند کر دیا گیا ہے، یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے لگاتار لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر ایران نے اپنا ہرمز بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بحری جہازوں کو سخت وارننگ جاری کی گئی ہے، اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کے پیش نظر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایران امریکہ مذاکرات بھی منسوخ ہو گئے ہیں۔ ایران کا بڑا اعلان، لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے سخت وارننگ دی ہے، اور اسرائیلی حملوں کے بعد لبنان کی صورتحال پر امریکہ اور ایران کے درمیان طے شدہ مذاکرات منسوخ کیے گئے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق IRGC کی جانب سے بحری ریڈیو فریکوینسیز پر ایک انتباہ، ایک بیان، ایک وارننگ نشر کیا گیا، جس میں ابنائے ہرمز کو بند قرار دیتے ہوئے جہازوں کو دور رہنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ جو اس وقت وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دور رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے وزارت خارجہ نے کہا کہ ابنائے ہرمز کی جو وہاں پر ناکہ بندی ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ لگاتار جو پہلی شرط تھی امن معاہدے کی وہ یہ تھی کہ فوجی کارروائی کو روکا جائے، مکمل طور پر جنگ بندی ہو، نہ صرف ایران بلکہ لبنان کو اس میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس کی خلاف ورزی اسرائیل نے کی، اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ ایران نے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر سے ناکہ بندی کر دی ہے، اور اس کا سب سے بڑا اب نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کل یعنی 19 تاریخ ہونے تھے، جہاں پر ڈیل پر ہستاکشر ہونے تھے، دستخط ہونے تھے، وہ بھی کینسل کرنی پڑی، وفود کو دونوں سائیڈ سے رکنا پڑا، ادھر JD وینس تو ادھر دوسری طرف ایران کا جو تہران سے وفد روانہ ہونا تھا سوئس کے لیے، وہ بھی روکنا پڑا۔ اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ 48 گھنٹے پہلے اپنے ہرمز سے اگر کسی کو گزرنا ہوگا تو پہلے اجازت اس کے لیے لینی ہوگی، پہلے ایک ریکویسٹ ڈالنی ہوگی، اس کا جواب آئے گا، پھر عمان اور ایران یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹیکس دونوں طرف سے لگایا جائے، پھر اس کو شیئر کیا جائے گا 50-50 کر کے، جس میں تہران اور عمان کا سب سے زیادہ اثر ہوگا۔ لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سیز فائر تو بعد میں ہوا، جو اگلی خبر پر ہم جائیں گے، اس سے پہلے جو اناؤنسمنٹس ہوئیں، 25 لوگوں کی تازہ کارروائیوں میں لبنان کے اندر موت ہوئی ہے، جو IDF کی طرف سے ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد تہران نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ جان نیروی دریایی پای پاسدار اسرائیل از لبنان و لغو کامل محاصره دریایی و خروج نیروهای تروریستی آمریکایی از خلیج فارس و منطقه از جمله شرایط اصلی توافق بین ایران و ایالات متحده ساختمان تحقق این دو شرط بسته خواهد ماند به همه کشتی‌ها۔ چلیے ایک طرف کی کہانی